السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب مزے میں ہوں گے۔ اللہ اچھا رکھے، آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سرفراز رکھے، دونوں جہاں کی خوشیاں نعمتیں آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ اللہ آپ سے وہ کام لے لے جس سے وہ اور اس کے حبیب خوش ہوتے ہوں، اور ان کاموں سے بچائے جس سے وہ اور اس کے حبیب ناراض ہوتے ہوں۔ آپ کے والدین کا سایہ دیر تک قائم رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سروں پر۔ بیٹے، اپن جو ہے شرون و خیرون پویم پڑھ رہے تھے، ہم پوری پویم اس کو سن لیے۔ اب جو ہے اس کے کوشچن آنسرس اور اس کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے ماں؟ ہاں، تو اس میں جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمارے کو جو ہے مفرد و جمع، مفرد اور جمع، مفرد سنگولر، جمع پلورل، یہ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ ازداد، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، چلو دیکھو اب المفرد۔ واٹ از مفرد؟ سنگولر۔ الجمع، الجمع پلورل، سنگولر پلورل۔ اب دیکھیں صاحب، شرن، شر ہماری پویم کا نام ہے شرن۔ شرن کے معنی ایول۔ اس کا پلورل آئیں گا صاحب شرور، شرور، ایولس۔ خیر آیا ہمارے پویم کا دوسرا ٹاپک، خیر، گڈ، بیڈ بھی بول سکتے ہیں اس کو۔ اسی کا نام جو ہے خیر سے ہے خیرات، یاد رکھیے خیرات خیر سے ہے۔ خصلتن، عادت، ہیبٹ، خصلتن ہیبٹ۔ اس کا پلورل آتا ہے صاحب خصال، خصال، ہیبٹس۔ سطر، سطر کے معنی کور، اس کا پلورل آتا ہے سطور۔ اور ایک صاحب قاضی، قاضی جج، جج، اس کا پلورل آئے گا صاحب قضاء، ججس۔ اب یہ یاد رکھ لیجئے، شر برائی، ہم اس کے بارے میں پڑھے کہ برائی کیا ہے؟ شر المقال الکذب، جھوٹ بولنا برائی ہے۔ خیر الخصال الادب، سچ بولنا جو ہے خیر، اچھی عادت ہے، ادب کرنا۔ خصال کا بھی لفظ آیا، خصال، خیر الخصال الادب، جو اچھی عادتیں ہیں ان میں سے ادب کرنا، کسی بھی چیز کے مینرز معلوم ہونا آپ کو۔ ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے نا سطر، سطر کے معنی کور۔ کیا تھا شعر وہ ہمارا؟ والجود ستر، ستر صالح، سطر، ستر بہترین چادر۔ سطر جو کور ہے ہمارے کو جو ہے عام طور سے آدمی کے لیے سطر جو ہے ناف کے اوپر سے یہاں سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اس کو سطر عورت بولتے ہیں انسان کے جسم کے اندر۔ یہ حصہ سب سے چھپانا کمپلسری ہے۔ اور سطر عورت لفظ ہے عورت، عورت کے معنی چھپی ہوئی چیز۔ عورت کے لیے دونوں ہاتھ یہاں تک، اتنا چہرہ، اس کے بال بھی اس کے سطر میں ہیں، اور پیر، یہ دکھا سکتی ہے باقی کا پورا چہرہ، پورا جسم چھپانا
کمپلسری ہے، اس کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ پڑھیں گے نا نماز کے اندر 7 چیزیں باہر فرض ہے اور 7 اندر واجبات نماز۔ پہلا بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا نماز کی جگہ کا پاک ہونا، چوتھا سطر کا ڈھانکنا، پانچواں قبلے کی طرف منہ کرنا، چھٹا نماز کا وقت ہونا، ساتواں نیت کرنا۔ یہ چوتھا جو سطر کا ڈھانکنا ہے، اتنا جسم چھپا ہوا ہونا کمپلسری ہے، سطر کا ڈھانکنا۔ تو یہ سطر یاد رکھیے کہ سطر میں آپ کے بال بھی ہمیشہ آپ کے بال جس طرح سے جسم کا دوسرا حصہ آپ سب سے چھپاتے ہیں، بال بھی آپ کے سطر میں ہیں، بال بھی چھپانا، یہ یاد رکھیے۔ قاضی ہم اس کو کہتے ہیں جو نکاح کراتے ہیں، قاضی صاحب نکاح کرانے والے، لیکن یہ ایک یونیورسٹی کا کورس ہے قضاءت، جس کے معنی جو ہے جج، فیصلے کرنا، قرآن اور حدیث سے فیصلہ۔ مسجد کے امام جو ہوتے تھے، مسجد کے امام وہی قاضی ہوتے تھے، وہی محلے کے صدر ہوتے تھے۔ محلے میں پورے مسلمانوں کی بستی میں ایک مسجد کے جو امام ہوتے تھے وہ قاضی ہوتے تھے۔ ان کا کام ہوتا تھا مسلمانوں کے بیچ میں کچھ نہ اتفاقیاں ہو گئی تو اس کو رفع دفع کرنا، ان کو جو ہے نا صلح کرانا، ان میں ملانا۔ آج سب الگ الگ ہو گیا ہے مسئلہ، سب اسپیشلائزڈ ہو گئے ہیں۔ یہ قاضی صاحب کو جو ہے صرف نکاح کرنے کی حد تک محدود کر دیے ہیں، ادروائز ان کا دائرہ، ان کا سرکل بہت واسٹ، سپریم کورٹ کے جج جیسے قاضی، ہاں اتنا بڑا معاملہ تھا ان کا۔ اب دیکھو بیٹا، یہ تو ہوگا المفرد والجمع۔ یہ مفرد معلوم ہے نا آپ کو، مفرد سنگولر، یہ جمع اس کا پلورل۔ اب ہم جو ہے نا اضداد، الاضداد، اپوزٹس دیکھیں گے۔ الاضداد، واٹ از اضداد؟ اپوزٹس۔ اب دیکھیے صاحب، شر آپ پڑھ چکے، شر کا اپوزٹ کیا آئیں گے آپ بولنا۔ الکذب، الکذب جھوٹ، اس کا اپوزٹ کیا آئیں گا؟ الجود، سخاوت، اس کا اپوزٹ کیا آئیں گا؟ جنرosity۔ اور الزائل، کوئی چیز کا چلے جانا، ختم ہو جانا، زائل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اپوزٹ میں کون ہے صاحب؟ خیر کے اپوزٹ میں، شر کے اپوزٹ میں خیر ہے صاحب۔ الکذب، الصدق، ٹروتھ۔ الجود، سخاوت، اس کے اپوزٹ میں ہے البخل، کنجوسی، مسٹلیسنس۔ الزائل، جو ختم ہو جانے والا ہے، اس کے اپوزٹ میں آئے گا قائم، رہنے والا، باقی رہنے والا۔ قائم یا باقی آپ بول سکتے ہیں۔ قائم یہ بالکل اس کا ضد ہے۔ شر، جیسا کہ معلوم ہے آپ کو، کوئی بھی ہونا صاحب، کتنا ہی بڑا شر کیوں نہ ہونے دو، وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ شر کبھی بھی ہمیشہ کے واسطے نہیں، یاد رکھو، خیر ہمیشہ کے واسطے ہے۔ آپ سنے ہوں گے، چوری کر ندی میں ڈال، سنے ایسا؟ نہیں سنے ہوں گے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی جو ہے نیکی آپ کی ختم نہیں ہونے والی ہے، وہ بہتی رہے گی، ملتی رہیں گی آپ کو، پھر اس کا ریٹرن آئیں گا نیکی کا۔ اگر آپ اس کو کہیں بھی رکھیں گے، کہیں بھی کریں گے، کسی کے بھی ساتھ کریں گے، آپ وہ چمٹی کے ساتھ کرو، چمٹی کے ساتھ سے لے کے ڈائنوسار تک نیکی کرو، کسی کے بھی ساتھ کرو، وہ ریٹرن آپ کے پاس آئے گا ضرور۔ یہاں بھی ملے گا، اس دنیا میں، اس دنیا میں بھی ملیں گا، اور آپ کی جنریشن کو بھی ملیں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے آپ بولیں گے مول صاحب جنریشن کو کیسا ملیں گا، ہم نیکی کریں، ہماری جنریشن کو کیسا ملیں گا؟ دیکھیے قرآن سے دلیل ہے۔ اصحاب کہف، وہ سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور ان کا ایک ساتھی، تینوں جنے مل کے جب ایک ندی کے کنارے پہنچے اور واپس گاؤں سے آ رہے تھے تو ایک دیوار گر رہی تھی۔ تو حضرت
موسیٰ علیہ نبینا حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے ساتھی مل کر وہ دیوار کو بنائے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا سوال کرے تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے. اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ اوپر آ جاتا تھا. علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نہیں رکھے تھے، دادا پردادا کوئی رکھے تھے. یہ بچوں کے مقدر کا تھا، وہ جو اب ایٹ پریزنٹ تھے اور چھوٹے تھے. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. تو سمجھ میں آیا، نیکی ویسٹ نہیں جاتی. آج جو میں آپ کے سامنے ٹھہر کے مخاطب ہو رہا ہوں، اس میں میری کوئی نیکی نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ میرے امی بابا دادا اوپر لوگوں کی نیکی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سامنے آپ کا استاد بنا کے ٹھہرا دیا. ہمارے خاندان میں کوئی نیک لوگ رہے ہوں گے. ویسے میری والدہ بہت زیادہ امی بابا بہت زیادہ نیک تھے. دعا فرمائیے اللہ ان کی مغفرت کے لیے. تو سنیں بیٹا، جود، کذب کا اپوزٹ صدق، سچائی. جود سخاوت کرنا، دینا، تقسیم کرنا، بانٹنا. میں جب بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، معذرت کے چاہتے کہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں اپنی والدہ سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا. میری والدہ بہت زیادہ سخی تھی، اتنی زیادہ سخی تھی کہ اس کو الفاظ میں بیان کرنا ہی مشکل ہے. اب اس کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ مجھے چڑ آتی تھی کہ امی آپ اتنا کہ کچھ دوسروں کے ساتھ کرتے، کیا میں نہیں ہوں آپ کے واسطے؟ تو والدہ محترمہ کا جواب ہوتا، بیٹا یہ میں اپنے واسطے نہیں کر رہی ہوں، آپ کے واسطے کر رہی ہوں. بتا، میں لوگوں کو اس لیے چاہتی ہوں، پسند کرتی ہوں کہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے. تو یقیناً وہ والدہ کی بات آج تک کانوں میں ایسی تازہ ہے جیسے کہ وہ ابھی بول کے گئی ہیں. میرے بچوں، تو جو ہے یہ جو نیکی رہتی وہ ویسٹ جانے والی نہیں. کھانا کھلانا، کپڑے بانٹنا، جو جس مقصد کے لیے ہمارے گھر کوئی بھی آتا وہ والدہ اس کو فلفل کرنے کی پوری کوشش کرتی. شادی کے بچی کی شادی ہے بول کے کوئی آتے، کوئی بیمار ہے بول کے آتے، کچھ بھی مسئلہ ان کا ہوتا تو والدہ کے پاس اس کا حل ہوتا تھا. اور کبھی ایسا نہیں کہ پرانے پھٹے باسی یہ وہ نہیں صاحب، ہمارے گھر میں دسترخوان چلتا ہی رہتا تھا. تو بہرحال موضوع طویل ہو جائے گا اور آپ لوگ بور ہو جائیں گے کہ مول صاحب اپنی بایوگرافی سنا رہے ہیں. اب آئیے بیٹے، اس کے بعد جو ہے نا ہم آگے چلتے ہیں اینوٹیشن کی طرف. یہ سیکشن نمبر 5 میں آئیں گا. تو اصل بولنا منشا یہ تھا کہ آپ لوگ بھی جو ہے نیکی کریے، اس کا بدلہ آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے آنے والی جنریشن کو بھی ملے گا، اور کل بروز قیامت آپ کو بھی ملے گا. اور جو یہاں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ نیکی آپ کی جو آنے والی جنریشن کو راہ راست پہ رکھے گی، آپ کے آنے والی جنریشن کو راہ راست پہ رکھے گی. وہ راستہ نہیں بھٹکیں گے انشاءاللہ تعالی. نیکی ویسٹ جانے کی چیز نہیں ہے. تو جو ہے ہم ایسے ہی آپ کو ایک شعر دے دیں گے، اس کو لکھنا کیسا ہے. فار ایگزامپل یہ ہے صاحب سیکشن نمبر 5. سیکشن نمبر 5 اس کا ویٹیج ہے صاحب 3 × 2 6 مارکس. گیو دا ریفرنس. Give the reference any two of the following verses. اب آپ کو جو ہے ہم ایسے ہی ورس بھی دیں گے جیسا کہ اب ہم آپ کو دے رہے ہیں. دیکھیے، العقل خازن عادل. العقل خازن عادل والجود ستر صالح. یہ اس طرح سے ایک شعر دے دیا. العقل خازن عادل والعجب داء خاتل. والعجب داء خاتل. والعجب
والعجب داء قاتل، عقل انصاف کرنے والا ہے، عقل انصاف کرنے والا جج ہے، اور خود پسندی ہلاک کرنے والی بیماری ہے، قاتل۔ یہ آ گیا شعر۔ اب اس کو لکھنا کیسا ہے، یہ شعر کا آنسر کیسا لکھیں گے، اینوٹیشن کیسا کریں گے، اس کا ریفرنس کیسا کوٹ کریں گے؟ لکھنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے، اخذ هذا البيت من النظم، بولیے اخذ هذا البيت من النظم۔ آپ کے بک میں بھی پیج نمبر 91 پہ یہ لکھا ہوا ہے، صرف اس میں سے الفاظ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں۔ هذا البيت اخذ من النظم ایسا بھی لکھ سکتے، هذا البيت اخذ من النظم کے بجائے اخذ هذا البيت من النظم بھی لکھ سکتے۔ اس کا معنی ہے دس ورس از ٹیکنگ فرام دا پویم۔ لکھنے کے بعد اب نیکسٹ پویم کا نام آپ کو لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ اخذ هذا البيت من النظم لکھنے کے بعد کیا سا پویم کو سی ہے آپ کی؟ شر و خیر، شر و خیر، وائس اینڈ ورچو، انگلش میں نہیں عربی میں ہی لکھنا ہے، اور یہ دونوں بھی لائن ایسے ہی آنا ہے، ایک کے نیچے دوسری لائن لکھو۔ 3 مارکس کا کوشچن ہے، اگر آپ کو یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گا، یہ لائن ریپیٹ ہوں گی، یہاں بدلتے جائے گا۔ جیسا کہ شعر آ سکتا ہے صاحب دوسرا، العمر ضیف راحل، العمر ضیف راحل، دیکھیں صاحب یہ دوسرا کوشچن ہے، اسی میں اینوٹیشن میں العمر ضیف راحل والمال ذل زائل، والمال ظل زائل۔ عمر ایک گیسٹ کی جیسی ہے، اور مال ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ مال کیا ہے صاحب؟ ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ مال سے زیادہ بے وفا چیز کوئی نہیں، اور آدمی مال سے زیادہ کسی سے محبت کرتا نہیں ہے۔ اب اس کا آنسر یہ شعر آ گیا۔ اب لکھنا کیسا صاحب؟ ایسے ہی لکھنا، یہ لائن سیم آئے گی، اخذ هذا البيت من النظم، اخذ هذا البيت من النظم لکھ کر نیچے جو ہے پویم کا نام، شعر بدلا ہے، پویم وہی ہے، اس لیے شر و خیر، شر و خیر، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ پھر ایک بار بولیے، یہ جو ہے سیکشن نمبر 5 میں آئیں گا، گیو دا ریفرنس اینڈ 2 آف دا فالوئنگ ان عربک، پویم کے ورسز 6 پویموں میں سے کوئی 4 پویموں کے 4 ورسز ہم لیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک پویم کے 2 ورس بھی آئے، مگر پاسبلٹی کم ہوتی ہے، ہمیشہ جو ہے نا ہر ایک الگ الگ ڈیفرنٹ پویم سے لیا جاتا ہے ایک شعر، تو ایک تو شعر کمپلسری بول سکتے ہیں آپ، اس طرح سے کوئی ایک شعر لیا جائیں گا۔ وہ شعر کیسا پہچاننا، انشاءاللہ میں آئندہ کلاس میں پویمز کے ختم ہونے پر آپ کو بتائیں گے کہ پہچاننا کیسا، اسے کچھ سائنس وغیرہ ہم دیکھیں گے۔ تو جو ہے نا یہ آ گیا، ایسا شعر دیں گے، 4 شعر ایک ساتھ ایسا آیا تھے، ہم جو اس کا آنسر لکھے ایسی ایک کے بعد دوسرا اس کا آنسر لکھ دیے، نہیں یہ پویم کا ورس، پھر اس کا دوسرا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح سے 4 پویموں کے ورسز دیے جائیں گے۔ اب آپ کو لکھنا ایسا ہے، ایک پویم کا ورس لکھ کے اس کے نیچے اس طرح سے لکھنا، اخیزہ، اخیزہ کے معنی لینا، پکڑنا، ٹیک، ہاں، هذا البیت یہ ورس لیا گیا ہے، من النظم نظم سے، یعنی کون سی نظم سے لیا گیا ہے، وہ یہ نام ہے اس کا، شر و خیر۔ دس لائن از ٹیکن فرام دا پویم وائس اینڈ ورچیو۔ اس کو انگلش میں نہیں عربی میں ہی لکھنا ہے آپ کو۔ چلیے بولیے، اخذ هذا البیت من النظم، 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 یہ لکھ کر پھر اس کے بعد نیچے پویم کا نام لکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہم نیکسٹ کلاس میں اسی کے کوشچن آنسرس لکھیں گے۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔